السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نصیب کا کھیل۔ جب اللہ پاک آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ پاک تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ پاک ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ پاک نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ پاک نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ جس پر اللہ پاک نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعا مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے کہ اگر آپ اللہ پاک پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا۔ مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے سے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سے صبر کی بات ہے، بس تم اس میں ہی گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیوں تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب سہ لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھیں۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ پاک باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ پاک بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ پاک تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے
نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ پاک کو محبت بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا ہے، شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توبہ کی رسی کو ہمیشہ میں رکھنا، جلد ہی اللہ پاک تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ پاک نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پاک پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا، امتحان دعاؤں کا، امتحان توبہ کا، امتحان تمہارے انتظار کا، امتحان برداشت کا، امتحان، اور یہ امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ پاک کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ پاک سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ پاک کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ پاک نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں سورہ ال-عمران میں اللہ پاک نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی؟ دعائیں تو چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نماز ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ پھیرنا، تو ضرور ہم تم پر پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ پاک نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہش سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ رب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ سور مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریخ میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا۔ بس اب بھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا سا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریخ رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا
कभी मत सोचना कि तुम जहाँ अभी हो, इस तकलीफ में इस वक्त हो, हमेशा ही इसी में रहोगे, या तुम्हारी दुआ अब तक सुनी नहीं गई तो कभी नहीं सुनी जाएगी। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत ताम पाएंगे। तुम्हारा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से मांगना कोई आम बात नहीं है, खुश नसीब लोगों को मिलती है यह तौफीक। तो कबूलियत में देरी पर परेशान होने के बजाय अपनी खुशकिस्मती पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। यह शुक्र तुम्हें दुआओं की कबूलियत तक ले जाएगा। अल्लाह पाक जब हम अल्लाह पाक से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं, फिर अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के जरिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है, और बंदा जितना भी सब्र करता है उसका अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी दुआओं से आजमाता है। वो तुम्हें हर उस चीज से आजमाता है जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा होती है, क्योंकि दुआओं में ही वही रहते हैं जिनसे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत होती है। तुम सोच रहे हो कि जब दुआएं मौजूजों के लिए बनाई गई हैं तो फिर अल्लाह पाक उन्हें तुम्हारे लिए आजमाइश क्यों बना देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि दुआएं तवक्कुल की दलील होती हैं, और अल्लाह पाक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और तुम्हें आजमाया ना जाएगा। जब तुम यकीन का दावा करते हो तो सबसे पहले उस यकीन की गवाही तुम्हारे दिल से ली जाती है। इसलिए हर उसको तुमसे दूर कर दिया जाता है जिसके बगैर तुम्हारा दिल धड़कने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी सांसों की वजह छीन कर अल्लाह पाक देखता है कि क्या इतना तवक्क है तुम्हें उस पर कि तुम इस पर यकीन रखकर सांसें लेते हो। और जब तुम अल्लाह पाक उसकी रजा के लिए यह भी कर गुजरते हो, वो भी तुम्हारी रजा के लिए कुन की हर हद से गुजर जाता है। अल्लाह पाक उन दुआओं को कभी नहीं भूलता जो तुमने उसकी रजा के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह पाक के लिए जो खो दिया जाए वो कभी भी गुम नहीं होता, वो पलट कर वापस जरूर आता है। तुम्हारी अधूरी दुआओं की कबूलियत बनकर, तुम्हारे दर्द का अजर बनकर, अल्लाह पाक से की गई तुम्हारी वफाओं का सिला बनकर हिम्मत मत हारो और दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है, और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाते थे। जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अजर के लिए चुन लिया गया है। अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह पाक तुम्हें रोशनी के ख्वाब क्यों दिखाता। जब तुम अल्लाह पाक को अपने करीब पाओगे तो तुम अपना हर दुख दर्द भूल जाओगे। याद रखना, देरी अल्लाह पाक का इनकार नहीं, यह तो कबूलियत का इशारा है। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए मदद कब भेजता है? जब तुम सब्र दिखाते हो, जब तुम अल्लाह पाक की मसलियत को समझते हो। दुआ करते रहो और याद रखो ऐसा कुछ भी नहीं जो अल्लाह पाक बदल नहीं सकता, और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो तुम्हें दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब अल्लाह पाक एक राह बंद करता है तो उसके बदले 10 और राहें खोल देता है। अल्लाह पाक कब तुम्हारी दुआओं पर कुन कह दे तुम्हें तो यह खबर भी नहीं। तुम यह याद रखना, जितनी बार अल्लाह पाक से तुम दुआ मांगोगे वो सब दुआएं आसमान पर इकट्ठी होती जाएंगी। तुम्हारा काम यह है तुम इतनी दुआएं मांगो कि आसमान भर जाए और तुम्हें ऐसा मुकद्दर अता किया जाए कि तुम्हारी जुबान शुक्र से भर जाए। हो सकता है इन सब दुआओं को इकट्ठा करके तुम्हारे मुकद्दर को बदल दिया जाए। क्या पता तुम्हारे इंतजार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो। क्या पता अल्लाह पाक तुम्हारी कहानी मौजूजों से मुकम्मल करने वाला हो। मुमकिन है कि अगले पल तुम्हारी दुआ को कुन का परवाना मिल जाए। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। देखना
بہت جلد اللہ پاک تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا جایا نہیں جاتی، ہر دعا اللہ پاک کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ پاک تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے۔ وہ جس نے ماں کو بنایا ہے، سوچو وہ خود کیسا ہوگا۔ جس کی محبت سے اللہ پاک نے خود کی محبت کو تصویر دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ پاک وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ پاک جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ پاک رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ پاک تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بے بسی کے بعد اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ پاک تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہوئے تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو بھی موڑ سکتا ہے اور پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ تو پھر کبھی اہم مت سوچنا کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، جب تمہارے پاس اللہ پاک ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا، جب اللہ پاک نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ پاک بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا اللہ پاک نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آپ آخری سانس تک اللہ پاک کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ پاک تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ پاک تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ جلد ہی اللہ پاک تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ پاک تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ پاک تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ پاک تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہے۔ ممکن صرف ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ پاک کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے، جس کے ایک کن
کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں، اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے؟ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے؟ جب تم توقع کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا رب ہے تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو، یا لا حاصل، اللہ پاک کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے شک ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ پاک اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کریں کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ بھی معاملے ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پاک پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پاک پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ پاک وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ پاک کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہیں تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہو اسے اللہ پاک سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جب تک اللہ پاک نہ چاہے دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کر دیں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں کی سمجھ آنا شروع آ جائیں گی اور آپ اپنی منزل کو لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اصلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلی رکھیں، محنت کریں اور اللہ پاک آپ کو ایسے راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ پاک کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ پاک کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور اللہ پاک تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والا ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو جہنسی کر لو، کیونکہ اللہ پاک کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔
وہ تو उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते, फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। वो तुमसे कुछ चीजें इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके पास रह सको। अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सवाल रखा है और तुम्हें वो सब हासिल करने के लिए उस पर भरोसा रखना होगा। तुम अगर अपनी इस झोली को भरना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इस खाली झोली पर खुश रहना सीखना होगा। अपनी मांगी हुई दुआओं पर इतनी उदासी कैसी, ना उम्मीदी और बेयकीनी ऐसी कि एकदम अल्लाह पाक एकदम तुम्हारे दिल से उतर गया हो। जैसे बस के वो देर कर देता है तुम्हारी दुआओं में कुन कहने में, मोजिजे होने में, सब्र देने में, यकीन रखने में, उम्मीद दिलाने में, तब अल्लाह पाक पूरी कायनात को हमें राजी करने में लगा देता है। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर हैं। अल्लाह पाक के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र से इंतजार करें। अल्लाह पाक से सिकवे करके अपना सब्र और अजर जाया नहीं करें। बहुत जल्द आपको आपका अजर मिलने वाला है। इंशाअल्लाह मोहब्बतें सारी छीन कर वो आजमा रहा है। तुम्हें कोई तुम्हारा बन ना सका तभी वो अपना बना रहा है। तुम्हें बात सुकून पर आ रुकी है अगर तो तहज्जुद तो बेवजह नहीं। दिल ना सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है। तुम्हें तुम्हारी सभी चाहते मुहताज है। उसके एक कुन की बेबसी तुम्हारे वजू से लगाकर वो यही बता रहा है। तुम्हें वजूहात मसलियतों की तो तुम्हारे रूबरू होती हैं। वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है। तुम्हें वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं, तुम पर तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना वो तो रास्ता दिखा रहा है। तुम्हें उसकी जानिब से मुलाकात का इशारा है जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें। अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं जिसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत उससे 1000 गुना बढ़ाकर जैसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है। अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। वो तुम्हारी हर वो दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है वो अल्लाह पाक के पास बहुत संभाल कर रखी हुई है। वो तब तुम्हें नवाजेगा जब सही वक्त होगा, जब उसकी मसलियतों के तहत तुम नवाजे जाओगे और बेशक तुम्हारे अर्श तक गई कोई सदा भी खाली नहीं जाएगी। एक एक पुकार का जवाब वो रब जरूर देता है। यकीन जानो कि यह मुश्किलात महज चंद घड़ियों की हैं। बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे हक में बेहतर है और जिसकी तुम्हें जरूरत है। बेशक वो रब हमारी पूरी जरूरतों से वाकिफ है। बाज़ दफा अल्लाह पाक आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीजों से दूर कर देता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम से कम अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह पाक कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। वो दुआ जो तुम इतने अरसे से मांग रहे हो, वो दुआ जिसके लिए तुम्हारा दिल हर वक्त बेचैन रहता है, वो दुआ जिसके कबूल होने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो दुआ जो तुम इतनी लगन से मांग रहे हो, तुम्हारा अल्लाह पाक वो दुआ रद्द नहीं करेगा। वो तो कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। तुम्हें बस सब्र और यकीन कर। तुम्हारा अल्लाह पाक कहता है सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। वो बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला फरमाएगा और उसका चुना गया वक्त ही बेहतरीन वक्त होता है। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों ऐसा सोचते हो कि जो मांग रहे हो, जिसके लिए तड़प रहे हो, जिसकी वजह से तहज्जुद से जुड़ गए, तुम्हें लगता है कुछ हासिल नहीं होगा? हालांकि ऐसा कुछ नहीं। वो खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बस एक मुकर्रर वक्त पर सब मिलता है। उसने जो लिखा है तुम्हारे हक में बेहतरीन लिखा है। यकीन करो, सब्र करो और इंतजार तवील कर दो। शुक्र करो, वो यकीन नहीं तोड़ेगा, दिल का सुकून भी देगा, दुआ भी कबूल करेगा। ना जाने इस वक्त किन किन लोगों पर अल्लाह पाक की आजमाइश हो, लेकिन यकीन करो एक बार आजमाइश से हराने के बजाय उठना सीखो। खुद को मजबूत करके सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दो कि देखो हकीकत को तस्लीम करके अल्लाह पाक के कुन पर यकीन रखकर तवक्कुल करके देखो। फिर देखना कैसे रूह के अंदर तक सुकून ही सुकून भर जाएगा। दिलों के हाल अल्लाह पाक बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में।
तो फिर क्यों मुतमईन नहीं, क्यों सोचों में घिरे हुए हो, क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं, क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं। जब अल्लाह पाक जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं। उसके फैसलों पर सिर्फ जुबान से कह देना तबक नहीं होता, बल्कि जुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तबक होता है। जिंदगी के बहुत सारे असबाबों में से एक सबक यह भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत जदा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। यह नहीं देखते कि अल्लाह पाक हमें दुनिया में क्या क्या दे रहा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले के मकाफत अमल की, तो वो तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़कर देखे। जो लोग अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ता बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। बेशक अल्लाह पाक बेहद मेहरबान है। इंतजार के अज़ीद के बाद ही तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखो, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए गैर से वसीले बनाता है। अल्लाह पाक न चाहे तो तुम चाह भी नहीं सकते। अल्लाह पाक दिल में तड़प इसलिए पैदा करता है ताकि तुम दुआ के जरिए उस चीज को हासिल कर लो। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक यह रिश्ता आपका अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक तुम्हें नवाजना चाह रहा है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आपकी तलब जाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल बखूबी वाकिफ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। वो नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिशें डालती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मोजिजे होते देखोगे। अगर तुम बहुत चीजों से आजमाए गए हो तो याद रखो बेहतरीन से नवाजे जाओगे। सब्र करने से अल्लाह पाक वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्वीर बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें उनकी मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजिजे होते हैं। जो कुछ भी तुम अल्लाह पाक से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह पाक की इता, और जब तवक्कुल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। क्या पता तुम्हारे इस सब्र के बदले अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थकते, जिसके लिए बार बार अल्लाह पाक को मनाते हुए तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला बहुत करीब है। बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह पाक की चाह बनाने के लिए। थोड़ी और इता बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जब तुम्हारे सामने अचानक से कोई आयत आती है तो वो तुम्हारे सवालों के जवाब होते हैं। वो कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी जिंदगी में मौजूद लोगों को वो वसीला बनाता है तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करने के लिए। बस अपने यकीन को टूटने न देना।
بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ پاک نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا اور اس کے سب سننے کا اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ پاک کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہوں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ پاک ہمارے لیے کافی ہے۔ اور جس رب نے اتنے قصے مکمل کیے ہیں وہ تمہاری کہانی کو بھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ پاک کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے تمہیں نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ پاک صابر کے ساتھ ہے۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ پاک اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ جب ہم اللہ پاک کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ پاک بخود جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمان میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے۔ پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتاری جاتی ہے؟ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، تبک اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکری پن کے باوجود بھی دیتا رہتا ہے۔ وہ گنتا نہیں ہے، احسان نہیں جتاتا، ہاں پر آزماتا ہے۔ اور اس کی بھیجی ہوئی آزمائش میں کھڑا اترنا آسان نہیں ہوتا، پر یقین مضبوط ہو تو مشکل بھی نہیں ہوتا۔ وہ تمہاری اور تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تم اس سے دعا مانگتے ہو، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگتے ہو، وہ اس ایمان کو تمہارے لیے مضبوط کرتا ہے اور وہ تمہیں اور مضبوط بناتا ہے۔ یہی بس خاصیت ہے اس سے مانگنے کی۔ اس سے جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں ایسے عطا کرتا ہے کہ تمہارا اس پر یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیاری ذات ہے۔ اللہ پاک چن لیتا ہے اور اس کو جو اس سے چن لیتا ہے، عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، عام سے خاص بنانے کے لیے چن لیتا ہے، صبر کرنے والوں کو اپنی آزمائش کے لیے چن لیتا ہے، انا والوں کو ناشکری میں رہنے کے لیے چن لیتا ہے، بھٹکنے والوں کو واپس لانے کے لیے بس چن لیتا ہے۔ بس جس کو اللہ پاک چن لیتا ہے سوار دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔